فرمایا میں بنانا چاہتا ہوں آپ کو لوگوں کا امام. قال حضرت نے فرمایا ومن ذریتی میری اولاد میں سے بھی امام ہو. شکر ہے کہ ہمارے حق میں یہ دعا قبول ہوئی، پنجپیریوں کے حق میں قبول نہیں ہوئی. وہ خود بھی مولانا امام نہیں تھے، امام مسجد نہیں تھی. قال لا ينال عهد الظالمین، حق تعالیٰ نے کہا نہیں مل سکتا ہے میرا یہ وعدہ ظالموں کو. یعنی جو شخص دینی قبائح کا مرتکب ہو اور جو شخص تکوینی بدبختی کا مرتکب ہو، متصف ہو، وہ امامت سے محروم ہو جائے. تو حرمان علی الامامہ اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کی قسم ہے. کوشش کرو کہیں بھی ہو، بڑی کیوں نے امامت دی. حضرت کی چھوٹی سی امامت ہے، 3 نمازیں پڑھاتے ہیں اور سارے لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، حد درجے محبت ان سے کرتے ہیں. کیوں؟ ایک شیخ سے امامت سیکھ چکا ہے. مانا امامت گٹے گٹولے دنیا میں حکومت کا ہوئی دکول شرط ایسے رچے لیچے دلانا ہوئے نوڑائی دے عبداللہ ہوئے میرے کور پروتی امامت کی کول مسلم کے بیدار ہو سے ہر مستوى وقنا مختر آزرے اس کو بیماری آنے سے تکالیف سے شپیچہ تشکورو رہی دی سارگا آدھی سے تویش وہی مستوى. لیکن الحمدللہ مجھے وہ دور یاد ہے 5 سال میں 5 سال مسلسل ایک نماز بھی کسی اور نے نہیں پڑھائی. میں نے پورا 5 سال اور میں نے سارا قرآن امامت کے ساتھ یاد کیا ہے. میں رات کو سورت یاد کرتا ہوں، فجر میں سناتا ہوں اللہ کے فضل سے. میرے تمام حافظے کی جو برکت ہے وہ قرآن مجید ہے. میں آپ کو تفسیر قرآن کے شکر میں پڑھا کہ اللہ نے مجھے اس کے پڑھانے کا موقع دیا. اللہ کے تو ظالم مت بنو، بدعتی مت بنو، بدعمل بدچلن مت بنو ورنہ امامت چھن جائے. ثابت قدم رہو دین میں. علماء کہتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین. دین میں صبر و استقامت سے اللہ امامت عطا فرماتے ہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. یاد کرو جب ہم نے مقرر کیا بیت اللہ کو جائے اجتماع لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ. سارے لوگ حج عمرے میں وہی جمع ہوں گے. مثابت مانا جائے اجتماع، مجمع، اور امن ہر اعتبار سے امن. پوری دنیا کو امن وہی سے مل رہا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز. یعنی طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 گانے طواف پڑھ لو. ہے نفل مگر حکم واجب میں. حنفیہ مکروہ وقت میں نہیں پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، حضرت عمر ساتھ تھے. حضرت نے بتایا کہ عمر یہ مقام ابراہیم ہے، اور اس پتھر پہ کھڑے ہو کر خود بخود اوپر نیچے ہوتا تھا اور بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی. جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو یہاں آ کے دعائیں مانگی تو حضرت عمر نے کہا اجازت ہے 2 رکعت پڑھوں؟ آپ نے کہا ماں امرت بھی، مجھے تو نہیں کہا گیا. جب طواف مکمل ہو گیا تو حضرت جبریل آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ سلام کے بعد کہتے کہ یہاں 2 رکعت آپ بھی پڑھے عمر بھی پڑھے. آپ نے عمر کو کہا ابشر یا عمر وافقک ربک، مبارک تیرے رب نے وہی کیا جو آپ چاہتے. موافقات عمر الیان التمر فی موافقات عمر. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. ہم نے تاکید کی حضرت ابراہیم و اسماعیل کو ان طہر بیتیا کہ پاک رکھیو میرے گھر کو. اور طالب علم ہو تم مسجد میں رہتے ہو، مسجد کو شیشے کی طرح صاف رکھو. طالب علم ہو تم قرآن و سنت کے طلباء ہو، حق جماعت کے لوگ ہو، مجال نہیں کہ تمہاری وجہ سے مسجد کو نمازیوں کو تکلیف پہنچے. خبردار، دین کے سچے خادم بنو، نبی اور صحابہ کے جانشین بنو. تمہارے وجود سے مسجد کو عزت و زینت ملنا چاہیے. الحمدللہ 2 پیغمبروں کو حکم ہے پاک رکھیو میرے گھر کو. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے کعبہ میں پہلی عبادت طواف.
والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور نمازیں پڑھنے والوں کے لیے رکوع سجود نماز. یہ ترتیب سے وہاں عبادت ہے. جاتے ہی طواف قدوم سنت ہے، وہاں رکعتیں نہیں ہے مسجد میں داخل، تحیۃ المسجد نہیں ہے. تحیۃ المسجد طواف ہے. جب بھی حرم داخل ہوں گے کوشش یہ ہوگی ہرانے والے کی کہ طواف کر لیں، پھر بیٹھے 2 رکعت پڑھ